بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ نیت کے بارے میں کچھ باتیں پڑھیں گے۔ نیت کا انسان کی زندگی کے اندر بہت گہرا اثر ہے۔ اتنے اثرات ہیں انسان کی زندگی میں نیت کے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ کافر جو لوگ ہیں وہ اپنے کفر پہ زندگی گزارتے ہیں، مثال کے طور پر 20 سال، 30 سال، 50 سال، 100 سال، لیکن کافر آدمی جب مرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جاتا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جتنی دیر اس نے کفر پہ زندگی گزاری ہے اتنی دیر وہ اس کو دوزخ میں ڈالا جاتا، پھر اس کو نکال لیا جاتا۔ اور ایک ایمان والا اس نے زندگی ایمان پہ گزاری ہے، 50 سال، 100 سال کم و بیش گزاری ہے، تو اس کا بھی یہی چاہیے کہ جتنی دیر اس نے ایمان پہ زندگی گزاری ہے اتنی دیر اس کو جنت میں داخل کرتے، اس کے بعد نکال لیتے۔ لیکن کافر کے لیے ہمیشہ کی دوزخ کیوں ہے اور ایمان والے کے لیے ہمیشہ کی جنت کیوں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب اس کا جواب علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ کافر کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا، کفر پہ رہوں گا، تو اپنی نیت کی بنیاد پر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اور ایمان والے کی نیت کیا ہوتی ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا، مجھے جتنی بھی زندگی ملی میں ایمان پہ زندہ رہوں گا، تو اس لیے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں زندگی ہمیشہ ایمان پہ گزاروں گا، تو اس کے لیے ہمیشہ کی جنت۔ اور کافر کی نیت کیا ہوتی ہے کہ زندگی کفر پہ ہمیشہ گزاروں گا، اس لیے اس کے لیے کیا ہے؟ ہمیشہ کی دوزخ۔ تو نیت کا انسان کی زندگی کے اوپر، انسان کے نتیجے کے اوپر اس کا بہت گہرا اثر ہے۔ ایک بات، اگلی بات یہ ہے کہ نیت ایک بنیادی چیز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی کتاب کے اندر جو شروع کے اندر حدیث لے کر آئے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو انسان کی جیسی نیت ہوگی ویسا اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ آج علماء کرام فرماتے ہیں کہ بد نیت لوگ تھوڑے ہیں اور بے نیت لوگ زیادہ ہیں۔ بد نیت کا کیا مطلب ہے کہ عمل تو نیک کر رہا ہے لیکن اس کی نیت اچھی نہیں۔ اب اس کی بھی مثال دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے دوزخ کے اندر جو لوگ ڈالے جائیں گے وہ بد نیت ہوں گے۔ وہ قاری صاحب جس کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی، قاری صاحب، عالم صاحب، اور مجاہد جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دی، اور سخی جس نے اپنا مال اللہ کے راستے میں لگایا، عالم دین جس نے علم دین کو پڑھایا، اتنے چوٹی کے عمل کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ نیت کی خرابی۔ کہ عالم کی کیا نیت تھی کہ لوگ مجھے علامہ کہیں، اور سخی کی کیا نیت تھی کہ لوگ مجھے کہیں بڑا سخی ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا۔ اور مجاہد جو شہید ہو گیا اس کی کیا نیت تھی کہ لوگ مجھے کہیں بڑا بہادر ہے۔ تو اتنے چوٹی کے اعمال کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے؟ کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کو کہتے ہیں بد نیت۔ عمل تو اچھا ہے لیکن نیت بری ہے۔ تو ایک تو معاملہ یہ ہو گیا کہ یہ لوگ اتنے چوٹی کے عمل کرنے کے باوجود بھی دوزخ میں اس لیے چلے گئے کہ ان کی نیت بری تھی۔ اس کو کہتے ہیں بد نیت۔ اور ایک ہوتا ہے بے نیت، کہ کوئی آدمی عمل تو کرتا ہے لیکن اس کی نیت ہی کوئی نہیں۔ آج علماء کرام فرماتے ہیں کہ بد نیت لوگ تھوڑے ہیں اور بے نیت لوگ زیادہ ہیں۔ اعمال کر رہے ہیں، نیت ہی کوئی نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک روزے کی جتنی بھی شرطیں پوری کرتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، باقی جتنی روزے کی شرطیں وہ پوری کرتا ہے، لیکن روزے کی نیت نہیں کرتا، تو جب اس نے نیت نہیں کی تو اس کا روزہ اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کو روزے کا اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے روزے کی نیت ہی نہیں کی۔ حالانکہ اس نے روزے کی شرطیں باقی پوری کی ہیں لیکن نیت نہیں کی۔ کھانے پینے سے بھی بچا رہا، نفسانی خواہشات دیگر سے بھی جن سے بچنا چاہیے بچا رہا، لیکن اس نے روزے کی نیت نہیں کی، تو نیت نہ کرنے کی بنیاد پہ اس کو روزے کا اجر نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو اعمال بھی کریں، اعمال کرنے سے پہلے اپنی نیت کو دیکھیں کہ میں عمل کیوں کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عمل تو نیک کرتے رہیں اور ہماری نیت ہی کوئی نہ ہو۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ لا اجر لمن لا حسبۃ لہ،
کہ جو ثواب کے لیے عمل نہیں کرتا، جس کی نیت نہیں ہوتی، اس کو کوئی اجر نہیں ملتا۔ ایک حدیث بلکہ 2-3 حدیثوں کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے بارگاہ میں اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، تو کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کو قبول کر لو، اور کسی کے اعمال نامے کے بارے میں فرمائیں گے کہ اس کو رد کر دو۔ تو فرشتے عرض کریں گے اے اللہ پاک، وہ اعمال نامے جن کے بارے میں آپ حکم دے رہے ہیں کہ ان کو رد کر دو، ان اعمال ناموں کے اندر تو خیر ہی خیر ہے، نیک اعمال ان کے اندر ہیں، اور آپ کی طرف سے حکم ہے کہ ان کو رد کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے فرشتوں، آپ بھی ٹھیک کہتے ہو، کیونکہ فرشتوں کو تو نیت کا نہیں پتہ، انہوں نے اعمال لکھے ہیں، لکھنے پہ وہ اعمال لکھنے پہ متعین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے فرشتوں، انہوں نے یہ اعمال مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کیے تھے۔ اب اعمال نامے نیکیوں سے بھرے ہوئے اور اس کی گواہی فرشتے دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ رد کیے جا رہے ہیں، کیوں کہ اعمال تو نیک تھے لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیے تھے۔ تو اس لیے میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ بھئی ہر عمل سے پہلے آدمی یہ سوچ لے کہ یہ میں عمل کیوں کر رہا ہوں، پھر ہمارے عمل کی قیمت لگے گی۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔